السلام علیکم عبدالعزیز خان، ایک نئے دن کی ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ تو آج کے دن ویسے اتنی زیادہ ہیڈ لائنز میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں یہ پرانی طرح کی ہی چیزیں ہیں زیادہ، جیسے جو ہے وہ پینڈیمک کی وجہ سے دنیا کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کچھ ری شیپ ہونے کا چانس ہے، کیونکہ یورپین جو ہے وہ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں خیر اسے پینڈیمک سے زیادہ بڑا ریزن یہ بندہ خود ہے جو کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ یعنی آپ ضروری نہیں ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہو، پینڈیمک کی طرح کی چیزیں تو آپ کے لیے فائدے اور نقصان کے موقع لاتی ہیں۔ وہاں پہ کون سا بندہ موجود ہے اور وہ بندہ اس وقت کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ یعنی اب یہی پینڈیمک جو ہے یہ بہت سارے ملکوں میں بہت مثبت تبدیلیاں بھی لا رہا ہے، لیکن چونکہ امریکہ کو ایک پینڈیمک پہلے ہی لگا ہوا ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے امریکہ کو کسی اور پینڈیمک کی ضرورت اتنی زیادہ ہے نہیں۔ لیکن بہرحال پینڈیمک بھی ایک بہت بڑی وجہ تو ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر یہ بندہ ہوتا اور یہ پینڈیمک نہ آتا تو چیزیں تھوڑی سی فرق تو ضرور ہوتی، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ہر آسانی میں بھی ایک مشکل ڈھونڈ لیتے ہیں، تو مشکل میں تو مشکل ہوتی ہی ہے، لیکن بعض لوگ آسانی میں بھی مشکل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ملی ہوئی خبر کہ ہرٹس جو ہے کار رینٹل کی جو کمپنی ہے، اس سے بھی جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے بینکرپسی فائل کرتی ہے۔ تو لیکن اب آپ اس تصویر اور اس خبر کو ملائیں، یہ بھی بندہ بھی کافی لال لال سی تصویر بھی لال لال سی ہے، تو ان کا رنگ بھی جو ہے وہ یہاں پہ ایک بڑا اچھا، یعنی اب اتنے برے حالات ہیں، اتنی پینڈیمک ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، امریکہ کا نام اتنا اوپر ہے، اس کے بعد بھی وہ کر کیا رہا ہے کہ جی وہ لیزر ویپن ٹیسٹ کر رہا ہے جو کہ ایئر کرافٹ کو ہوا میں ہی پھاڑ سکیں۔ یعنی ٹھیک ہے، یہ چیزیں جنگی تیاریاں اس طرح چیزیں تیار کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کون سا اپنے میسج کس وقت لوگوں کو دینا ہے یہ بھی تو ایک ضروری بات ہوتی ہے نا۔ یعنی اس طرح کے 1000 ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ساری ملٹریز ہر وقت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے موقع پر ہی اس ٹیسٹ کو تھوڑا سا بتائیں؟ ہاں، اس سے کسی کو آپ نے کوئی میسج دینا ہے تو وہ میسج تو چلا گیا ہوگا، لیکن اس کا ایک عام آدمی کو بھی تو کوئی نہ کوئی میسج جائے گا نا۔ عام آدمی تو سوچے گا نا کہ جی یو ایس جو ہے وہ بجائے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنے کے وہ ابھی بھی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچ میں لگا ہوا ہے۔ خیر یہاں سے آگے چلتے ہیں چائنا کی طرف۔ پھر تھوڑا سا ایک تو شینزن ایفیکٹ جو ہے وہ اس کو انہوں نے آج پھر توجہ دی ہے۔ یعنی چائنا نے یہ جو انڈسٹریل سٹیز بنائے اور اتنی زیادہ ان کی جو بالکل اچانک ہی بہت زیادہ گروتھ ہوئی، تو واقعی یہ ایک سمجھنے اور پڑھنے والی بات ہے کہ یہ کس طرح سے کیا گیا، اتنا بڑا رسک لینا۔ جو لوگ اس کو اور ڈیٹیل سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چائنا کے یہ تمام انڈسٹریل ایریاز ہٹ نہیں ہوئے تھے، یعنی شینزن جو ہے یہ بہت زیادہ اوپر گیا، بعض جگہیں ان کی نہیں بالکل چلی، وہاں پہ انہوں نے بلڈنگز وغیرہ بنا دی لیکن وہ اس طرح سے نہیں ترقی کر سکی۔ تو لیکن اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے شینزن نے۔ اب اس کی ایگزیکٹ وجہ کیا ہے وہ پھر دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہانگ کانگ بھی ہے کہ شینزن جو ہے وہ بالکل ہانگ کانگ کے ساتھ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہانگ کانگ کے ساتھ ہونے نے بھی اس کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچایا ہو۔ لیکن اب چائنا جو ہے وہ ہانگ کانگ کے اپنے قبضے کو بالکل مکمل کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے ایک نئی سیکورٹی لا لے کر آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ بھی ہانگ کانگ کے لیے کس طرح سے فائدہ یا نقصان والی بات ہوتی ہے۔ اور ایئر لائن جو ہے وہ کراچی میں ایک طیارہ جو ہے وہ گر گیا اور اس میں جو ہے وہ 76 لوگ اپنی جان سے چلے گئے، اور کافی جو ہے وہ کل ہماری خبروں میں جو ہے یہ خبر جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر کی طرف رہی۔ بالکل عین افطار سے تھوڑی دیر پہلے جو بالکل رن وے کے بالکل قریب وہ آبادی کے اوپر وہ طیارہ گر گیا، اس کا انجن شاید اس کا فیل ہو گیا تھا،
تو خیر اب اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں وہ کس طرف کو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی بہت خاص خبریں تو اس پہ نہیں ہیں۔ یہ خبر دیکھیں آج کل جو ہے وہ لوگوں میں یہ ایک ٹرینڈ پھیلتا جا رہا ہے کہ جی آپ کوئی بہت ہی رسک والا کام کریں اور اس کو پھر وائرل کریں تو آپ لوگوں کی نظر میں، کیونکہ لوگوں کی نظر میں جب تک آپ نہیں آتے ہیں، یعنی یہ دنیا کا ایک طرح سے ایک طریقہ ہے کہ آپ کوئی اچھا کام اگر کر بھی رہے ہوں کسی جگہ پہ بیٹھ کے، جب تک آپ کو سارے لوگ دیکھیں گے نہیں تب تک آپ کے اس کام کی وہ بہت بڑی ویلیو نہیں بنے گی۔ تو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھیں، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ یعنی اس کام کو کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو وائرل کس طرح سے کرواتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں فوری طور پہ پہنچے اور لوگ اس کو پھر دیکھیں، تو یہ زیادہ بڑا کام ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اتنی خاص اس پہ خبر نہیں ہے، لیکن یہ جیسے یہ مجھے ایک اچھی لگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے اب ایک پینڈیمک تو آ گیا ہے، یعنی دنیا کی جو طریقہ کار ہیں وہ جو لوگ اس کو بدلیں گے، جو لوگ اپنے آپ کو نئے طریقوں کے اوپر جلدی سے ڈھال لیں گے وہ آسانی میں رہیں گے۔ یعنی مثلا بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹرمپ کی طرح روتے رہیں، آپ کبھی کہیں جی WHO نے یہ نہیں کیا، چائنا نے وہ نہیں کیا، جس نے جو بھی نہیں کیا، لیکن اب جو ہو رہا ہے اس میں سے تو آپ اپنا شیئر حاصل کرو، کوئی پازیٹیو چیزیں لے کر آؤ، چیزوں کو بہتر کرو۔ اب یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھنے اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کچھ طریقہ سوچا نا، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، یعنی تو اس طرح سے اب آپ سوچیں، یعنی اب دنیا کا تھوڑا سا طریقہ جو ہے وہ بدل رہا ہے، تو اس بدلے ہوئے طریقے کے ساتھ جو چلے گا اسی کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ مجھے ایک خبر بڑی جو ہے وہ عجیب سی لگی، یعنی کہ مثلاً جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اس کو کوارنٹائن کرنا لندن نے اس کے لیے بھی 8 جون کی تاریخ دی ہے، یعنی ابھی سے تقریباً 15 دن کے بعد یہ لوگوں کو کوارنٹائن کرنا شروع کریں گے۔ یعنی میرے لحاظ سے تو یہ کافی آلریڈی بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ نے تو اپنے ملک کے لوگوں کی زندگی کو بڑا ہی لمبے عرصے تک جو ہے وہ خطرے میں رکھا ہے، اور اب کہیں جا کے آپ اس کے پلان بنا رہے ہیں کوارنٹائن کے، وہ بھی ابھی سے 15 دن کے بعد کے پلان، یعنی وہ بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے بھی چلیے فوراً شروع کر رہے ہوں۔ تو اب اس کی خیر کیا ریزن ہے وہ تو یہی لوگ جانتے ہوں گے۔ اب اس میں جو لوگ آ رہے ہیں UK میں اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کریں، یعنی اور اس میں بھی کچھ ورکر جو ہیں وہ ایگزمپٹ بھی ہوں گے۔ یہ میں خیال ڈاکٹرز وغیرہ کے لیے شاید ہوگا، ڈاکٹرز نرسز کو جو ہے وہ ایگزمپٹ کر دیں گے شاید۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوارنٹائن تو پاکستان میں تو 2-3 مہینوں سے شروع ہوا ہے، تو یہ اب اس کی طرف برطانیہ جا رہا ہے اتنا زیادہ نقصان اٹھانے کے بعد۔ بائیڈن کہتے ہیں بلیک ووٹرز جو کنسیڈر کر رہے ہیں ٹرمپ کو وہ بلیک ہی نہیں ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، یعنی ایک آدمی جو ووٹ دے رہا ہے وہ اپنے ووٹ کا مالک ہے، وہ اس کو چاہے ووٹ دینا، یہ تو کوئی بات نہیں جو مجھے ووٹ دے رہا ہے وہ بلیک ہے، جو مجھے ووٹ نہیں دے رہا ہے وہ بلیک نہیں ہے۔ تو یہ تو خیر، اور ادھر بھی کوئی اتنی خاص خبر مجھے نہیں نظر آئی۔ میامی میں جو ہے وہ رائزنگ سیز ہے، سیز کا لیول بڑھ رہا ہے۔ یہ ٹرمپ اوور رائڈ گورنرز اور چرچ ری اوپننگ، تو وہ چرچ ری اوپننگ میں بھی یعنی وہ ہر چیز میں اپنا فیصلہ ہی لوگوں کے اوپر تھوپے گا۔ تو اپنے دوست چائنا کی طرف آ جاتے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی پیپلز فرسٹ، چائنا تو ویسے ہی پیپلز اکانومی ہے، پیپل تو ان کے یہاں ٹیکنیکلی فرسٹ ہی ہوتے ہیں۔ تو باقی چائنا اب ہانگ کانگ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ جی لوگ ہانگ کانگ کے جو ہیں وہ تو اس نئے رول کے حق میں سڑکوں کے اوپر سائن کر رہے ہیں پیٹیشنز، تو یعنی پتہ نہیں ساری دنیا بے وقوف ہے اور سارے لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی بے وقوف ہیں۔
صرف ان کو پتہ ہے کہ اصل میں تو جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ وہ اس کے حق میں یعنی ہیں، جبکہ ایک اندازہ ہے کہ جب اسپیشل اسٹیٹس کا ختم کر دیں گے آپ، بہت ساری چیزیں وہاں پہ جو ہیں وہ جتنی آسانی سے ہوتی ہیں اتنی آسانی سے وہ نہیں ہو سکیں گی۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جی لوگ اس کے حق میں کچھ نہ کچھ لوگ آپ اپنے حق میں تو ہر وقت دکھا سکتے ہیں، یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ تو کرونا جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ رہا ہے۔ نیو یارک کے جو بیچز ہیں وہ ریسٹرکشن کے ساتھ اوپن ہوئے، ایجپٹ میں بھی کافی کیس رجسٹر ہو رہے ہیں، انڈیا میں بہت ہائی نمبر آیا ہے، برازیل بھی جو ہے وہ ابھی تک کافی ہائی پہ ہی چل رہا ہے۔ تو اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ویسی ہی ہیں۔ اب فٹ بال کے میچز ہوں گے لیکن اس میں بجائے تماشائیوں کے وہ خالی پپٹس جو ہیں وہ اس کو بیٹھ کے دیکھیں گے۔ تو کرونا کی وجہ سے چیزیں تو فرق ہوں گی دنیا میں۔ تو چائنا میں کوئی نیا کیس نہیں آیا ہے، یہ الجزیرہ ہمیں بتا رہا ہے۔ برازیل جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آ گیا دنیا میں۔ امریکہ تو فرسٹ ہے ہی، یعنی سب سے اوپر تو خیر امریکہ ہے، جس کا صدر جو ہے وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک ویسے تو یہ ایک یعنی ایک اندازہ ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے بھی یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اندازہ صحیح ہونے کا بھی بہت زیادہ چانس ہے۔ تو لوگوں کو اس لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ایک لاک ڈاؤن سچویشن میں بہت سارے ملک تو گئے ہی نہیں، بہت سارے ملک گئے بھی وہ فوراً معاشی مسائل کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن سے ان کو باہر آنا پڑا۔ تو اس لیے ایک ان ابتدائی جو ایک تعداد تھی وہ تو کافی کنٹرول میں رہی ہے، لیکن چونکہ 2-3 مہینے لوگوں نے صبر کیا ہے کسی حد تک چلیں، تو اب وہ جو باہر نکلیں گے تو ایک دوسری ویو اس کی جو ہے وہ آنے کا میرے خیال میں بھی بہت چانس ہے۔ ابھی وائٹ ہاؤس کا جو پچھلا امپلائی تھا پرانا، وہ 11 صدور کو اس نے سرو کیا، اور یہ بھی کووڈ-19 سے مر گیا بیچارہ۔ تو کووڈ-19 تو اپنا بولے کہ یعنی یہ جو ہے وہ تو ہوگا۔ اب آئی ایل او کا جو چیف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انفارمل اکانومی میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر بہت سخت قسم کے حالات خراب ہوں گے۔ تو یہ تو ہے۔ تو آج کی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ خاص خبریں نہیں تھیں کل ہی کے مقابلے میں، بس یہ تھا کہ چیزیں تقریباً ویسی ہی ہیں، لیکن کوئی دنیا جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا نہیں اس میں ہے، یعنی دوبارہ پینڈیمک کے دوبارہ ایک بہت بڑے تعداد میں پھیلنے کے چانس جو ہیں وہ ابھی دوبارہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ جو نمبرز ہیں وہ بہت اوپر سے اوپر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ ایک اپنے آپ میں کنٹرول رکھ کے تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن باقی ممالک میں، اور اگر یہ ٹریول ریسٹرکشنز بھی بہت زیادہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے یہ ایسے ملک جو کہ اپنے آپ کو بچا کے تھوڑا سا رکھے ہوئے ہیں، ان ملکوں میں بھی یہ پھر پہنچے گا، کیونکہ جب آپ ٹریول ریسٹرکشن کھول دیتے ہیں تو پھر کسی ایک ملک کے لیے اس پوری دنیا سے ہٹ کے اس کو بند رکھنا جو ہے پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو آج کی ہیڈ لائن نیوز جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔